وہاں بڑی مشکل یعنی سختی سے قبر کے قریب نہیں جانے دیا جاتا. حضرت کے قبر کے نزدیک ایک دروازہ ہے، اس کو باب السلام کہتے ہیں. اس میں سے جب داخل ہوں تو سامنے ایک دروازہ ہے، اس سے نکلتے ہیں، اس کو باب البقیع کہتے ہیں. چونکہ اس دروازے سے نکلتے ہیں تو سامنے جنت البقیع ہے، جہاں 4 ائمہ جناب ام البنین اور بہت سارے 10,000 صحابی جنت البقیع میں دفن ہیں. جب آپ نکلتے ہیں بائیں طرف روضہ رسول ہے، جالی ہے. یہ جب جالی کو کراس کرتے ہیں ایک سوراخ آتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہنا. جب یہاں پہنچو تو بولو، یہ کہو السلام علی رسول اللہ. پھر ایک دوسرا سوراخ ہے، اس کے سامنے لکھا ہوا جب یہاں پہنچو السلام علی ابی بکر الصدیق. تیسرے سوراخ اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہنچو السلام علی عمر بن الخطاب. ان تینوں سوراخوں کو کراس کرو. 2 سنگ مرمر کے ستون ہیں. ایک شعر لکھا ہوا ہے، ایک مصرع پہلے ستون پر، دوسرا مصرع دوسرے ستون پر. جی وہ اشعار یہ ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کسی فرشتے نے بنا کے وہاں لگا دیا ہے اور لوگوں کو اتارنے بھی نہیں دے رہا یہی فرشتہ. جی وہ شعر یہ ہے، وہ اس میں اچھا یہ جو لکھا ہوا نا وہاں السلام علی رسول اللہ یہ لکھا ہوا، السلام علیک یا رسول اللہ نہیں لکھا ہوا. السلام علی رسول اللہ پر سلام ہو، ابی بکر صدیق پر سلام ہو، عمر خطاب پر سلام ہو. علیکہ تینوں کے ساتھ علیکہ نہیں لکھا ہوا. کہتے ہیں علیکہ مت بولو، وہ ہو جائے گا خطاب، وہ خطاب جائز نہیں ہے. لیکن وہ شعر یہ ہے نفس الفداء میں، وہ شعر یہ ہے یا من دفنت فی القاع اعظمہ. یہاں یا استعمال ہو رہا ہے یا من دفنت فی القاع اعظمہ، اے وہ رسول مقبول کہ جس کے بدن کے ٹکڑے اس سرزمین میں دفن ہے. فطابت من طیبہن البقاء والبکم، اور اس پاک اور پاکیزہ بدن اور اعضائے بدن کی وجہ سے اس سرزمین کا ایک ایک ٹکڑا بھی پاک اور پاکیزہ ہو گیا. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، عجیب ہے میری جان قربان ہو اس قبر پر. ہمیں قبر کے نزدیک نہیں جانے دیتے. اور لکھا ہوا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ میری جان قربان اور نثار ہو اس قبر پر کہ جس کے اندر آپ رہائش پذیر ہیں. ففیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس قبر کے اندر سراپا پاک دامنی ہے. اس قبر کے اندر جود اور سخا دفن ہے. وہاں جا کے اس رسول کی نہ عبادت کرتے ہیں، نہ اس جالی کی عبادت کرتے ہیں، نہ اس کارپٹ کی عبادت کرتے ہیں. عبادت صرف خدا کی ہے. غیر خدا کی عبادت کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کی تکریم اور تعظیم کرتے ہیں. رسول نے فرمایا زوروا قبورکم، قبروں کی زیارت کرو فإنہا تذکر الآخرہ، یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی. یہ توحید کی ایک قسم. توحید اس کے بعد عدل کا تصور بھی ہے ہمارے ہاں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام پسندیدہ اور قابل تعریف ہوتے ہیں اللہ خود کرتا ہے، اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے. اور جو کام ناپسندیدہ قابل مذمت ہے عقل کے نزدیک خدا نہ خود کرتا ہے نہ اپنے بندوں کو اس کی اجازت دیتا ہے. یہ عدل کا تصور ہے. نبوت 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ان میں سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ آئے گا، اور نہ کوئی نئی شریعت آئی ہے اور نہ آئے گی. جی لوگ جو الزامات آپ لوگوں کو لگتے ہیں نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں. جس حدیث کے ذریعے، توجہ سے سنیے، جس حدیث کے ذریعے ہم امیر المومنین کی جانشینی کو ثابت کرتے ہیں، اسی حدیث کے ذریعے ہم ختم نبوت کو بھی ثابت کرتے ہیں.
کیا فرمایا امیر المومنین سے خطاب کر کے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ہاں حافظ بہت کم ہیں، لیکن یہ آیت تو ہم سب کو یاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ آن حضرت خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ قیامت کو کوئی نبی آئے گا۔ ہاں امامت کے قائل ہیں، امام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آتا۔ امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام آخری نبی کی آخری شریعت کی تشریح، اس کی حفاظت اور اس کی پاسداری۔ یہ نوٹ کر لیں، امام کوئی نئی شریعت، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام۔ محمد کی شریعت نے جس کو حلال کہا وہ قیامت تک حلال، محمد کی شریعت نے جس کو حرام کہا وہ قیامت تک حرام۔ علی اور اولاد علی نے اپنی طرف سے ایک بات دین میں شامل نہیں کی۔ جی آن حضرت کی شریعت کے وہ محافظ اور پاسدار رہے، جی اس کی وہ تشریح کرتے رہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ شریعت محمدی کی حفاظت اور اس کی پاسداری اور اس کی تشریح اتنا نازک کام ہے کہ جس طرح عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح نبی کو معصوم عن الخطا ہونا چاہیے، اسی طرح امام کو بھی معصوم عن الخطا ہونا چاہیے۔ جس طرح نبی کی تقرری کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے، نبی کوئی نبی دوسرا نبی نہیں بنا سکتا، اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے بعد امام کی تقرری کا اختیار بھی صرف خدا کے پاس ہے۔ تقرری کے اختیارات رسول کے پاس بھی نہیں ہیں۔ رسول کے اختیارات اتنے ہیں کہ جس کو خدا مقرر کرے اس کا اعلان کرے غدیر قم میں۔ رسول کے اختیارات ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں۔ امام نئی شریعت لے کے نہیں آتا، امام کا کام آخری نبی کی آخری شریعت کی حفاظت اور اس کی تشریح ہے۔ اور آخر میں قیامت پر ہمارے ایمان اس طرح ہے جس طرح سورہ زلزال میں ہے نا، یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، روز قیامت لوگ اپنے قبروں سے دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے اور گروہوں کی صورت میں، گروپ کی صورت میں وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ کیوں دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا؟ لیروا اعمالهم، تاکہ اس دنیا میں جو اچھے برے کام انہوں نے کیے ہوں گے وہ ان کو دکھایا جائے، کوئی مکرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ ہمارا قیامت کا عقیدہ ہے، جس کو آیا اور قاتلان حسین سے انتقام کا سلسلہ شروع ہوا۔ طریقہ کار یہ تھا، ظالموں کو قاتلوں کو بلایا جاتا تھا اور ظلم کی نوعیت کے مطابق ان کو سزا دی جاتی تھی۔ مختار کا ایک کمانڈر جس کا نام وہ ابراہیم ہے، اس کی عدالت میں ملعون ابجر بن کعب کی پیشی ہوتی ہے۔ پوچھا سچ سچ بتا، کس کو تو نے شہید کیا، کس کو لوٹا، کیسے لوٹا؟ کہا میں نے کسی کو کربلا میں شہید نہیں کیا، مگر عزادارو یہ جرم اتنا سنگین تھا، بولا نہیں جا رہا تھا، کانپتا ہے اور لرزتا ہے۔ جب ابراہیم کا دباؤ بڑھا، کہا ایک ستم مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ میں نے شام غریبان اپنے ہاتھ سے علی کی بڑی بیٹی کی ردا چھینی تھی اپنے ہاتھ سے۔ اور ظالم تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے علی کی بیٹی کے گوشواروں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس زور سے کھینچا، کانوں کو چھینتے ہوئے میرے ہاتھ میں آئے۔ پھر میرے آقا دادی نے کیا فرمایا؟ فرمایا قطع اللہ یدیک، خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، وقطع اللہ رجلیک، خدا تیرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے۔ ظالم جس طرح تو نے مجھے بے حجاب کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه
راجعون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو مومن مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما، وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما، اسرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کئی بھرتی صورتوں میں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما، شہدائے امامیہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ خدایا ہمارے جن طلباء و طالبات امتحانات دے رہے ہیں انہیں نمایاں کامیابی نصیب فرما، مولا ہمارے ضرورت میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد بانی مجلس کی شرعی حاجات کو پورا فرما، ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے اس عمل صالح اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ درخواست کروں گا بانی مجلس کی مرحومی کے ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، محمد وآله